أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ آج ہم سورہ بقرہ سٹارٹ کرتے ہیں تجوید کے حوالے سے، اور سب سے پہلے ہم یہاں پر تطبیق کر لیتے ہیں۔ تطبیق کا مطلب یہ ہے کہ جو پیج آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس میں جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ جہاں مد ہو رہی ہے اس کی لینتھ تھوڑی سی ہم سمجھتے ہیں، اسی طرح جو رولز بتائے گئے ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھ لیں گے۔ جب ہم سمجھ لیں گے تو پھر پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ یہاں پر الف جو ہے اس صورت میں پڑھا جاتا ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو۔ اب یہاں پر الف ہے، الف کے اوپر کوئی حرکت موجود نہیں ہے، اس لیے یہ الف پڑھا جائے گا۔ لیکن حرکت سے مراد زبر، زیر، پیش، مشدد، ساکن، کوئی بھی حرکت ہو تو وہ پھر حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ اب لام کے اوپر مد ہے۔ اب مد کی جو مقدار ہے یہ تقریباً 3 سیکنڈ ہے۔ 3 سیکنڈ تک ہم مد کو لینتھی کریں گے، لمبا کریں گے، ٹھیک ہے، پرولونگ کریں گے کیونکہ یہ مد کی مقدار ہے۔ اب اسی طرح آگے چل کے یہ میم آتا ہے، میم میں مشدد ہے، غنہ ہم یہاں پر غنہ کا رول اپلائی کریں گے۔ ذالک میں کھڑی زبر ہے، ٹھیک ہے، اس کی مقدار ہے تقریباً 2 سیکنڈ۔ 2 سیکنڈ تک ہم اس کو پرولونگ کریں گے۔ اب مزید آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب۔ لا ریب میں را جو ہے وہ پر پڑا جائے گا، اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے، جب زبر ہو تو را پر پڑا جاتا ہے۔ فیہ میں کسرہ جو زیر کو کسرہ کہتے ہیں، عربی لینگویج میں زیر کو کسرہ کہتے ہیں۔ فیہ میں جو کسرہ ہے اس کو ہم نے معروف پڑھنا ہے۔ معروف سے مراد یعنی بھلے طریقے سے پڑھنا ہے، جو عربی ایکسنٹ ہے اس کے اندر کوشش کرنی ہے پڑھنے کی۔ فیہ میں آپ نے کسرہ کو معروف رکھنا ہے۔ اسی طرح ہدی للمتقین، متقین قاف جو ہے پر پڑا جائے گا، للمتقین۔ اب یہاں پر آپ نے مد اصلی کرنی ہے، یہ جو یا ہے، یا کے ساتھ، یا کے اوپر ساکن ہے، ساکن سے پہلے یہاں پر زیر آئی ہوئی ہے، تو زیر کو جو ہے ہم تھوڑا سا لانگ کریں گے، للمتقین، تاکہ لفظ مکمل ہو جائے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ صلاۃ میں صاد جو ہے وہ پر پڑا جائے گا۔ صاد پر حروف میں سے ہے، پر حروف کو عربی میں کہتے ہیں حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ۔ اسی طرح وَمِمَّا میں ہم یہاں پر غنہ کریں گے۔ غنہ سے مراد یہ ہے کہ میم کی آواز کو تھوڑا سا ناک میں ٹھہرا دیں گے، ٹھیک ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، رزق قاف میں تھوڑا سا ہم کلکلہ کریں گے۔ کلکلہ سے مراد یہ ہے کہ ہم حروف کو ہلا دینا۔ اب ہلا دینے سے کیا مراد ہے؟ کتنے حروف ہیں جن میں ہم کلکلہ کریں گے؟ اس میں 5 حروف ہیں حروف کلکلہ کے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اب ان کا ایگریگیٹ ہے قطب جدن، قطب جدن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کہیں پہ بھی قرآن پاک میں ان 5 حروف میں سے حرف کوئی آ جائے اور اس کے اوپر ساکن ہو تو وہ حرف ذرا سا ہلا دیں گے۔ اب کیسے ہلائیں گے؟ رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب یہاں پر نون ساکن کے بعد فا آ رہا ہے۔ اب نون ساکن کے بعد فا آ رہا ہے تو فا جو ہے پر حروف میں سے ہے، اور نون اسی وجہ سے یہاں پر جو اخفا ہوگا وہ بھی پر ہوگا،
ٹھیک ہے، پر ہوگا یعنی موٹا اخفا یہاں پر ہم کریں گے. ينفقون والذین یؤمنون بما انزل. اب یہاں پر دیکھیں اس اخفا میں بہت فرق ہے. فرق اس لیے ہے کہ نون ساکن کے بعد زا آ رہا ہے. اب زا جو ہے وہ باریک حروف میں سے ہے، اسی وجہ سے ہمارا اخفا بھی باریک ہوگا. انزل الیک وما انزل من قبلک. اب اخفا کرتے وقت آپ کی جو زبان ہے وہ تالو کے ساتھ ٹچ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جب تالو کے ساتھ ٹچ ہو جائے گی تو اٹ مینس کہ آپ کا اخفا ٹھیک نہیں ہوا. وہ تھوڑا سا اس کو ہم ہٹا کے رکھیں گے زبان کو. من قبلک. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کا اخفا موٹا ہوگا. وبالآخرۃ هم یوقنون. کسرہ جو ہے یہاں پر پھر آ گیا، کسرہ کو ہم نے دوبارہ معروف رکھنا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا زبان کے بارے میں. لاسٹ ہمارا جو لیسن ہوا تھا اس میں ہم نے حلق کے بارے میں تھوڑا سا جانا تھا، یعنی حلق کی 3 حروف کے بارے میں، 3 جو پارٹس ہیں حلق کے، اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا جانا تھا. اور اسی کے علاوہ جو حلق کے 6 حصے ہیں ہم نے 6 حصوں کو بھی پڑھا تھا، یعنی ادنا حلق، وسط حلق اور اقصی حلق. 3 حصے ہو گئے اور 3 حصوں سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ خیشوم اور غنہ یہ بھی ہم نے یعنی جوف یعنی منہ کے خالی حصے سے جو حروف ادا ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا. اب آج ہم پڑھتے ہیں تھوڑا سا لسان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، یعنی جس طرح حلق کے مختلف حصے ہیں اسی طرح زبان کے بھی مختلف حصے ہیں. اب یہاں پر سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں اقصی لسان. جیسے حلق میں اقصی حلق ہے اسی طرح لسان زبان کو کہتے ہیں. تو زبان کے بھی اقصی لسان یعنی جو جڑ والا حصہ ہے نا، جہاں سے ہماری زبان سٹارٹ ہوتی ہے نا، ایک تو ٹپ آف ٹنگ ہوتی ہے، ایک روٹ کی طرف بات ہم کرتے ہیں جڑ کی طرف سے. ٹھیک ہے، ایک جڑ ہوتی ہے. وسط لسان اسی طرح زبان کی بیچ والا حصہ، یعنی یہ مختلف حصے ہیں منہ میں اور یہ جہاں پر ٹچ ہوں گے منہ کے مختلف حصوں سے تو ہر مختلف قسم کی ساؤنڈز پروڈیوس ہوگی. ساؤنڈز کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ساؤنڈز کیسے پروڈیوس ہوتی ہیں، کہ لرنکس سے جب ایئر پاس ہوتی ہے تو جہاں ہماری زبان ٹچ ہوگی تو وہ مختلف قسم کی ساؤنڈز پروڈیوس ہوں گی. اور پھر جب ساؤنڈز پروڈیوس ہوں گی تو اٹرنگ سٹارٹ ہو جائے گی، یعنی حروف بننا شروع ہو جائیں گے، حروف کی ادائیگی سٹارٹ ہو جائے گی. اب یہاں پر وسط لسان سے مختلف حروف ادا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں. اسی طرح حافہ لسان یعنی جو زبان کی سائیڈ والا حصہ ہے. طرف اللسان یہ بھی زبان کی سائیڈ والا حصہ ہے. راس اللسان، راس کہتے ہیں عربی میں سر کو. ٹھیک ہے، ٹپ آف ٹنگ. راس اللسان یعنی ٹپ آف ٹنگ، آپ کی جو زبان کی نوک ہے. اب ہم نے زبان کے حصے پڑھ لیے. اب آگے چل کے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقصی لسان سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اقصی لسان میں یعنی زبان کی جو جڑ ہے وہاں سے قاف ادا ہوتا ہے. قاف ادا ہوتا ہے، موٹا والا قاف، یہ جس میں جو ہم حروف قلقلہ میں استعمال ہوتا ہے قاف، اس کی ادائیگی ہم کرتے ہیں. قاف یہ والا قاف جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کو ہم ادا کرتے ہیں زبان کی جڑ سے. اسی طرح ذرا سا ہٹ کے کاف میں جو ہے وہ ہمارا یعنی قاف اور کاف کا ڈفرنس آپ فیل کریں گے جب پڑھیں گے. تو اسی طرح کاف جو ہے اس سے ہمارا جو زبان ہی کے حصے میں جڑ سے تھوڑا سا ہٹ کے کاف ادا ہوتا ہے.
اب ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ لہاتیہ. کیا کہتے ہیں؟ لہاتیہ. اب یہاں پہ مثال ہم لیتے ہیں ذالک الکتاب. کتاب دیکھیں کاف باریک پڑھا جاتا ہے اور قاف پور پڑھا جاتا ہے. رزق رزقناہم یہ پور پڑھا جاتا ہے. دونوں کا مین ڈفرنس ہے. اور اگر ہم ان کو خدا نخواستہ ملاتے ہیں تو یہ لہن. لہن عربی میں کہتے ہیں غلطی کو. لہن جلدی سے مراد یہ ہے کہ حرام غلطی. ٹھیک ہے، جس کا حکم حرام ہے. تو ایسی غلطی یعنی جس کا حکم حرام ہے، اور حرام غلطی کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ کے معنی بدل جانا. معنی بدلنا اب ظاہری بات ہے جب ہم ان کے مخارج ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو معنی بدل جائیں گے. اب آگے چلتے ہیں. وسط لسان. وسط لسان یعنی زبان کی بیچ درمیانی حصہ جو ہے میڈل آف ٹنگ، اس سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ جیم. اب جیم میں جیم کی مخرج کی ادائیگی میں ہم نے زبان کو دبا کے تالو کے ساتھ نہیں لگانا. ٹھیک ہے، اگر ہم دبا کے تالو کے ساتھ زبان کو لگائیں گے تو 6 ساؤنڈ پروڈیوس ہوگی، جبکہ عربی حروف تہجی میں عربی لیٹر میں جو 6 ساؤنڈ ہے اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو ہم یہاں پر جی نرمی سے یعنی دبا کے آپ نے زبان کو تالو سے نہیں لگانا ہے. جیم جیم شین شین یا یعنی 3 حروف یا 3 حروف جو ہے وہ زبان کی بیچ سے ادا ہوتے ہیں. زبان کی بیچ اور اوپر کے تالو سے جب یہ لگیں گے تو یہ 3 حروف ادا ہوں گے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف شجریہ. مخرج کے اعتبار سے ان کو کہتے ہیں حروف شجریہ. شجریہ شجر کہتے ہیں درخت کو. تو درخت ہرا بھرا ہوتا ہے نا، تو آپ کبھی نوٹ کریں تو زبان کی جو بیچ ہوتی ہے یہ ہمیشہ تر رہتی ہے سلائیوا کی وجہ سے، گیلی رہتی ہے. تو اسی وجہ سے زبان کی جو تری والا حصہ ہے جب یہ تالو سے یعنی اوپر ہمارے پیلٹ سے ٹکرائے گا تو اس سے پھر یہ ساؤنڈز پروڈیوس ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیسن میں ہم مزید جانیں گے. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک 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 و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.